کتنا پریشر ہے عبداللہ قادوانی کا بیٹا ہونے کا؟ کتنا زیادہ؟ بہت پریشر ہے. لوگوں کو لگتا ہے آسان ہے, لیکن آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ویٹ آن مائی شولڈرز اور اینی اسٹار کڈ. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف اونلی. اس کے پروز اینڈ کونس ہیں. دیکھیں, میرے فادر مجھے ایک دفعہ چانس دے سکتے ہیں, 2 دفعہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد نہیں دے سکتے. اینڈ آف دا ڈے جو بات آتی ہے وہ ٹیلنٹ پہ آتی ہے. اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو وہ چیز آپ کو آڈینس نے اگر ایکسیپٹ کر لیا کھلے دل سے, تو پھر آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں اگر ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو آڈینس آپ کو ریجیکٹ کر دے گی اور آپ کو واضح طور پہ پتہ لگ جائے گا. تو آئی تھنک وہ اٹس آل اباؤٹ دا ٹیلنٹ. اینڈ ایز آئی تھنک اے چائلڈ, ایوری چائلڈ کی جو پہلی انسپریشن اور رول ماڈل جو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرے لیے ظاہر ہے میرے فادر تھے, تو ان کو ہی میں نے فالو کیا اور اسد انکل کو فالو کیا. بٹ آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ دا ٹیلنٹ. اگر ابھی آپ ایز آف رائٹ ناؤ, میں ادھر ہارون قادوانی فرام روپوش سے بیٹھا ہوں یا ایز عبداللہ قادوانی, کیونکہ عبداللہ قادوانی سن تو آئی واز 2 months ago as well. تو آپ مجھے خود بتائیں, فرام روپوش ایز ہارون قادوانی. وہ والی چیز ہے, لوگ اس چیز کا غلط مطلب لے دیتے ہیں. آئی تھنک جو یہ ٹرم نیپوٹزم ہے, اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ این ایڈڈ ویٹ آن یور شولڈرز. تو اٹس آؤٹ آف پروپورشن. پیپل ڈونٹ ریئلی نو. جو آدھے لوگ کہتے ہیں کہ جو نیپوٹزم کے ریمارکس ہیں ان کو خود مطلب بھی نہیں پتہ نیپوٹزم کا, رائٹ. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ویٹ. بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے اور آپ کو لوگ کم چانسز دیں گے کمپیئر ٹو لائک سم ون ہوز ناٹ اسٹار. دیکھیں, اگر عبداللہ قادوانی کا بیٹا ہوں تو میری ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے, تو عبداللہ قادوانی کا بیٹا, اس کو تو ایکٹنگ آنی چاہیے. اگر کوئی اور ہوگا, اچھا, ان دا سینس کہ آپ کو ویورز اینڈ آس پاس کے لوگ آپ کو آپ کی غلطیوں کو کم معاف کریں گے, آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے نہیں یار اس نے تو یہ کیا ہے, اس کو تو یہ آنی چاہیے کیونکہ عبداللہ قادوانی کا بیٹا. ارے بھائی عبداللہ قادوانی, ہاؤ کین ہی ناٹ پرفارم لائک دس, یا اس نے یہ غلطی کیسی کی ہے, اس نے اتنا اچھا کیوں نہیں کیا, یا یہ پریشر ہے. بالکل ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ میرے لوگوں کو آئی مین یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پیچھے بہت گرلنگ ہوتی ہے. لائک مجھے بہت ڈانٹیں پڑتی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب گھر میں ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے تو آن سیٹ بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی فکر نہیں کرو, میرا بیٹا ہے تو کیا کھل کے ڈانٹو اس کو. ٹھیک ہے, اور گھر پہ بھی نہیں کوئی ایسا نہیں, کیا بیٹا تو کیا ہوا. ٹھیک ہے, اور گھر پہ بھی جب آتا ہوں تو بھی ڈانٹ پڑتی ہے, لیکن وہ میرے لیے بینیفیشیل ہے. اچھا, اور ایک اور مزے کی چیز ہے کہ پاپا کے پاس جو رات اگر پچھلے دن شوٹ ہوئی ہے نا, تو اگلے دن ان کے فون پہ ایڈٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کمپائلڈ ورژن. اب مجھے یاد ہے جب میں تیری میری کہانی شوٹ کر رہا تھا تو صبح 8 بجے اٹھ جاتے تھے وہ, کیونکہ 10 بجے تک کال ٹائم ہوتا تھا, تو آپ آن سیٹ ہوتے ہو 10-11 o'clock. تو 8 بجے اٹھ کے نا میں 9 بجے, اچھا مجھے صبح اٹھتا تھا تو پہلے میں اپنا فون چیک کرتا تھا کہ میسج آیا ہوا ہوتا تھا. اب جس دن اچھا کیا تو ہارون ویری گڈ کھل کے تعریف کرتے تھے, لیکن میسج پہ اتنا الیبوریٹڈ ورژن نہیں ہوتا تھا, وہ سامنے جا کے بہت اچھا کیا تم نے ساری چیز. جس دن اچھا نہیں کیا ہوتا تھا, جس دن آتا تھا ناٹ گڈ. اب میں نیچے, اب وہ میسج پڑھ کے نا یار نیچے لاؤنج میں گیا, کیا کیا تم نے, مطلب کیا کہہ رہے ہیں ادھر, یہ پاز کیوں دیا فار ایگزامپل, وہ بالکل مائنیوٹلی نا, یہ ایسے کیوں کیا, یہ ایسے کیوں کیا. اب ظاہر ہے اگر 9 بجے مجھے یہ بریفنگ مل رہی ہے اور 11 بجے میرا پہلا سین ہے, تو میں اس تھاٹ سے نا میں 1 گھنٹہ پہلے سیٹ پہ پہنچ جاتا تھا, جسٹ ٹو ابزارب دی انرجی, ٹو گیٹ یو نو ٹو ریلیکس مائی سیلف. کہ اچھا نہیں, کوئی بات نہیں, وی کین ڈو دس, کوئی بات نہیں, ہو جائے گا. تو لیکن وہ والی چیز دیکھیں, جب 4 مہینے ڈانٹ پڑی تو اس کے بعد وہ 4 مہینے کے بعد مجھے ابھی جب انہوں نے فائنل پریویو کیا ٹیلی فلم کا چلنے سے پہلے, تو مجھے فون آیا پاپا کا. میں بولا ہیلو, تو آگے سے آواز نہیں آئی. بولتے ہیں آئی لو یو. بولتے ہیں یو میڈ می ریئلی پراؤڈ. تو آئی تھنک وہ جو 4-5 مہینے تھے نا, وہ ایسے کر کے ختم ہو گئے. وہ ان ڈانٹوں کا سب چلی گئیں وہ. اور پھر میں اتنا ایکسائٹیڈ ہو گیا وہ سن کے کہ یار اچھا اتنی اچھی وہ ٹیلی فلم آئی ہے, تو مطلب اتنا اچھا ان کو لگا ہے کہ میں بولا میں آفس آ رہا ہوں. تو میں آفس گیا اسپیشلی جسٹ سو دیٹ آئی کین ہگ ہم اینڈ اسٹف. تو وہ ایک دیکھیں وہی بات ہے نا کہ پروز اینڈ کونز ہیں, دونوں ہیں. تو آئی تھنک وہ جو ان کی ڈانٹیں ہیں وہ میرے لیے لانگ ٹرم میں اچھی ہیں, مجھے ہی فائدہ ہوگا اس سے. بالکل. ہارون, آپ کو لگتا ہے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی محنت کر لیں,
چاہے کتنا بھی اچھا کر لیں, یہ نیپوٹزم کا جو کلاؤڈ ہے وہ ہمیشہ سر پہ رہے گا, اور وہ ہمیشہ یا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج وہ اس کو انڈرمائن کرتا رہے گا آپ کی پرفارمنس کو بھی. یہ کنسرن ہے آپ کے ذہن میں آتا ہے فیوچر کے لیے بھی, اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ اگر آتا ہے تو؟ دیکھیں, آئی ڈونٹ ریئلی ٹیک دا ریمارکس انٹو کنسیڈریشن. مین میرا جو تعلق ہے اپنے ویورس کے ساتھ ہے, اپنی آڈینس کے ساتھ ہے, اپنے فینس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اگر ان لوگوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا تو لوگ کہتے رہے یار جو کہنا ان کو, ان کی ایکسیپٹنس ضروری ہے نا, ان کو انٹرٹین کرنا ہے. میں اس 5% کو کیٹر نہیں کر رہا جو نیپوٹزم کہہ کے نیچے چلے جاتے ہیں, رائٹ. اور ٹو بی آنیسٹ رابی, آئی تھنک اگر لوگوں کے کہنے سے دنیا میں تبدیلی آنی ہوتی تو دنیا تباہ و برباد ہو چکی ہوتی, اتنی نیگیٹیوٹی ہے. تو اس چیز کو آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ان کنسیڈریشن. آئی تھنک اٹس جسٹ ایک ریمارک ہے, اس کو آپ اگنور کریں تو اٹ ڈزنٹ ریئلی افیکٹ می ان اینی وے. آپ جیسے جو اسٹار کڈز ہیں ان کے اوپر سے نیپوٹزم کا پریشر ہٹانے کے لیے وڈ یو سے کہ آڈیشنز کرنے چاہیے تاکہ یہ ایک وہی ختم ہو جائے نا. اب ٹھیک ہے, 7 Sky کا ہی بے شک پروجیکٹ ہے, اس میں ہے رول 4 لوگوں کو آڈیشن کر لیں, اس میں ہارون بھی ہیں, XYZ بھی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ہارون یا ہارون کی فیملی سے یا پروڈکشن ہاؤس سے. جو آتا ہے, ڈو یو تھنک دیٹ از سم تھنگ جو انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور آپ جیسے جتنے جو اسٹار کے جن کے پاس ماشاء اللہ سے ٹیلنٹ ہے لیکن ہمیشہ بیچاروں کو ایک فیس کرنا پڑتا ہے. آڈیشنز آلریڈی ہوتے ہیں بٹ مین لیڈ کے لیے نہیں ہوتے نا. ہاں, اینڈ دیٹس دا مین تھنگ. ہاں, مین لیڈ کے لیے نہیں, لیکن دیکھیے اس لیے سوری میں آپ تو جمپ کیے نا مین. اب میں اس سے بھی بتا رہی ہوں کہ جب لوگ تھوڑا سا بولتے ہیں تو کدھر سے آتا ہے یہ. آپ تو گئے نا, جمپ کیا آپ نے, روپوش میں آپ کو تو مل گیا. اب دے آر 10 ادر بوائز جو آپ کی یا لڑکے لڑکیاں آپ کی ایج کے, وہ بیچارے کر رہے ہیں, ان کو سائڈ رول مل رہے ہیں. اگلے 5 سال لگیں گے ان کو روپوش جیسا پروجیکٹ ملنے میں یا مین لیڈ لینے میں. جہاں تک تو یہاں سے پھر وہ ساری فیلنگز آتی ہیں اور پھر لوگوں کی باتیں آتی ہیں. جہاں تک جمپ کی بات کی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمپ کیونکہ ملا ہوا ہے تو ایڈڈ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ویورز اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹیلنٹ کو تو اٹس اے ون ون سچویشن. اگر نہیں کرتے تو کس کا ویور ہے, اس کو فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ عبداللہ قادوانی کا بیٹا ہے نہیں ہے, اس نے دیکھنا ہے بھائی ایکٹنگ اچھی ہے نہیں ہے, وہ فوراً بتا دے گا. آپ یوٹیوب کھولیں, 55,000 کامنٹس روپوش پہ. انسٹاگرام میرا دیکھ لیں آپ, فیس بک جا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں کتنا پازیٹیو رسپانس ہے. اچھا یہ بتائیں, انڈسٹری میں کوئی مینٹورز ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں, جن سے آپ نے پک کیا ہے کچھ؟ اور کیونکہ جو آپ کی 2 ٹیلی فلمس تھیں ان میں ماشاء اللہ محبت تم سے نفرت, اس میں بھی آئزہ اینڈ عمران کے ساتھ آپ کا تھا, اور بھی کاسٹ میں بہت بڑے ایکٹرس تھے ماشاء اللہ سے. لیکن کوئی ہیں مینٹورز جن سے آپ پک کرتے ہیں ادر دین آپ کے فادر اور انکل جو ہیں؟ وہ تو سب سے بڑے دونوں مینٹورز ہیں. اگر آپ ان لوگوں نے خیر جو مجھے سکھایا وہ کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. بٹ آن سیٹ جب آپ ملتے ہیں یا ویسے ہیں انڈسٹری میں کسی سے ایسا جو جس آپ ریگولرلی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن جب بھی لائک فار ایگزامپل محبت تم سے نفرت ہے میں عمران اور عائزہ تھے تو ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ایکچولی تیری میری کہانی میں وی ہیڈ بشرا انصاری, فینومینل رائٹ. وہ تو میں کل سوچی تھی آپ کے پاس تو مطلب انسٹیٹیوشنز تھے بھائی. میں تو ادھر ابا کو بھی کہتا تھا کہ یار آئی ایم سو بلیسڈ کہ میں پہلی ٹیلی فلم میں آئی ایم گیٹنگ اے چانس ٹو ورک ود دوز پیپل. اور عثمان پیر زادہ, جاوید شیخ, تینوں رائٹ. آئی گاٹ ٹو لرن سو مچ فرام دیم. اچھا اگر ایک سین کر رہے ہیں تو وہ 10 ایسی چیزیں کر دیں گے جو میرے لیے ایک لرننگ ہے, تو اس میں سے شاید میں ایک پک کر لوں, ٹھیک ہے, اور وہ امپلیمنٹ کروں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنی امپلیمنٹ کر سکوں اتنا بہتر ہے. لیکن جیسے فار ایگزامپل جہاں تک آپ نے بات کی کانٹیکٹ کی, تو مجھے یاد ہے تیری میری کہانی کے بعد بشرا انصاری سے میری ایک اچھا ایک ریلیشن شپ بن گئی. آئی تھنک اف آئی ایون میسیج رائٹ ناؤ وہ بہت اچھے طریقے سے جواب دیں گے. ایک نارمل کانورسیشن جیسے میری آپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اگر میں کرنا چاہوں میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو آئی ریئلی ریسپیکٹ ہر, آئی لو ہر, اینڈ آئی تھنک شی از ویری فنی. لائک اگر وہ سیٹ پہ ہیں تو آپ بور نہیں ہو سکتے. اٹس 24 hours انٹرٹینمنٹ, لائک 12 گھنٹے انٹرٹینمنٹ ہے آپ کی. اور کچھ بتا سکتے ہیں کچھ پک کیا ان لوگوں سے ابھی اس میں بھی؟ جیسے میرے فادر اس ٹیلی فلم میں محمود اسلم بنے تھے, تو ان کی ڈائلاگ ڈلیوری, ان کے جو جیسچرز ہیں, مطلب ہی از ون آف دا فائنسٹ ایکٹرز وی ہیو. تو اگر
جیسے ان کی ڈائلاگ ڈلیوری پہ میں بڑا فوکس کر رہا تھا, کیا وہ ایسا کر رہے ہیں جو مجھے اس سے سیکھنا چاہیے, اور میں نے بہت سیکھا ان سے اس حوالے سے. باقی جو سینئرس تھے, ہم صبا فیصل تھیں, حنا بیات, سیفی حسن, تو کچھ نہ کچھ سب سے سیکھنے کا موقع ملا.